الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 5 سے لے کر 8 تک ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے: اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، اگر تعجب ہو تو تعجب تو ان کی بات سے ہونا چاہیے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مٹی ہو جائیں گے، تو پھر کیا قیامت کے روز اثر نو پیدا ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور یہی ہے وہ لوگ جن کی گردنوں میں طوق ڈالے جائیں گے، اور یہی ہے وہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اور وہ لوگ آپ سے عذاب کو جلدی طلب کرتے ہیں اچھی بات سے پہلے، حال یہ کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے عذاب کے واقعات گزر چکے ہیں، اور یقیناً آپ کا پروردگار مغفرت والا ہے لوگوں پر ان کے گناہوں کے باوجود، اور یقیناً آپ کا پروردگار سخت سزا دینے والا ہے. کافر لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں نازل ہوتی ہم پر کوئی نشانی اس کے پروردگار کی جانب سے. بات تو صرف یہی ہے کہ آپ ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے راستہ بتانے والا آیا ہے. اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتا ہے اس بات کو. جو کچھ کسی مادہ کو حمل رہتا ہے اور جو کچھ رحم اپنے اندر سکیڑ لیتا ہے یا پھیلا دیتا ہے، ہر چیز کا ایک خاص انداز اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے موجود ہے. بتلایا گیا تھا کہ یہ جو سورت ہے، اس سورت کے اکثر مضامین یہ دلائل قدرت یعنی دلائل توحید، رسالت اور آخرت پر مبنی ہے. خاص طور پر دلائل توحید اور دلائل آخرت اور دلائل رسالت بیان کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ 3 مضامین بنیادی ہیں جو ہر نبی کو دیے گئے، اور انہی 3 مضامین کی بنیاد پر ہر نبی کے دین کی بنیاد رکھی جاتی ہے: توحید، رسالت اور آخرت. کفار اور مشرکین مکہ
کو اعتراض جو تھا وہ انہی تینوں چیزوں پر تھا۔ اللہ کو ایک ماننے پر ان کا اعتراض تھا، اس لیے کہ اللہ کو تو معبود مانتے تھے وہ لوگ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیگر بتوں کو بھی معبود مانتے تھے، اس لیے دلائل توحید بیان کیے جاتے ہیں قرآن میں، تاکہ اللہ کو ایک ماننے کا جذبہ اور عقیدہ ان کے اندر پیدا ہو، اور ایمان اسی کو کہتے ہیں۔ دوسرا اعتراض ان کو جو تھا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو کیوں نبی بنایا۔ اور تیسرا جو تھا وہ آخرت کا انکار کرتے تھے، کہ آدمی جب مر جائے گا تو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کیسے ہوگی، اس لیے کہ قرآن کریم میں بھی وعدہ کیا گیا ہے، اسی طرح اور بھی دیگر کتابوں میں بھی، دیگر ادیان میں بھی یہی بات ہے کہ آدمی مر جائے گا تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور جو دوبارہ زندگی ہوگی وہ خاص طور پر اس سے پہلے ایک اور عالم ہوگا، عالم قیامت، جس میں جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا۔ جو نیک کام کریں گے ان کو جزا اور بدلہ دیا جائے گا، اور جو برا کام کریں گے ان کو سزا دی جائے گی۔ تو اس بات کو لے کر کفار اور مشرکین جو ہے آخرت کا بھی انکار کرتے تھے۔ یہاں جو آیات پڑھی گئی ہے اس میں تقریباً آیت نمبر 5، 6، 7 ان تینوں آیات میں کفار اور مشرکین کی جانب سے ہونے والے 3 اعتراضات بیان کیے گئے ہیں، اور اس کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ سب سے پہلا اعتراض ان کو یہ تھا کہ جب تمام انسان جنات یعنی جو مکلف مخلوق ہے وہ اور تمام دنیا تہس نہس ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، اور خاص طور پر انسان جو ہے مر کھپ جائے گا اور مٹی ہو جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، جیسا کہ دیکھتے ہیں عام طور پر مشاہدہ بھی یہی ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کی ہڈی اور اس کا جو بدن ہے، گوشت پوست، یہ سب مٹی میں مل جاتا ہے، مٹی بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح کچھ قوم ہیں جن لوگوں کے ہاں مرنے کے بعد دفن کرنے کا رواج نہیں ہے، اس کو جلا دینے کا رواج ہے۔ کچھ قوم ایسی ہے جیسے پارسی قوم ہے، ان لوگوں کے ہاں لاش کو، ان کے جو قبرستان ہوتے ہیں بڑے بڑے درخت اس پر ہوتے ہیں، اور اس پر وہ لوگ کانٹے اور آکڑے لگا کے رکھتے ہیں، وہ لاش ان پر لٹکا دی جاتی ہے، اور بڑے بڑے گیدڑ ہیں، چیل اور اس طرح کے جو جانور ہیں وہ آتے ہیں، وہ لاش کو نوچ نوچ کر کے کھا جاتے ہیں۔ تو یہ اسی وجہ سے حدیث شریف کے اندر آیا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن یعنی جب محشر برپا کیا جائے گا تو لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے اٹھ کر آئیں گے۔ کوئی جو ہے مٹی سے اٹھ کر، زمینوں سے اٹھ کر آئے گا، کوئی کسی پرندے کے پیٹ سے بھی اٹھ کر آئے گا۔ تو یہی ہے کہ کچھ قوموں کے ہاں تو پرندے کھا جاتے ہیں، گید وغیرہ کھا جاتے ہیں، جیسے پارسیوں کے ہاں، کچھ کے ہاں جلا دیتے ہیں، تو لوگ سمندروں سے اٹھ کر آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو جہاں ہوگا ان کو کھینچ کر کے لے کر آئے گا، اور ایک نئی شکل اور نئی صورت اللہ تعالیٰ انسان کو عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن تَعْجَبْ، اگر تعجب کی بات یہ ہے کہ جب لوگ جانوروں کے پرندوں کے پیٹ میں چلے جائیں گے اور وہاں سے نکل کر کے پاخانے کے راستے سے پتہ نہیں کہاں چلے جائیں گے، اسی طرح لوگ ریزہ ریزہ ہو کر مٹی میں مل جائیں گے، یا یہ کہ سمندروں کی تہہ میں چلے جائیں گے، تو پھر کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اس پر تعجب کرتے ہیں۔ تو یہ زیادہ تعجب کی بات تھوڑی ہے، تعجب کی تو بہت ساری باتیں ہیں دنیا میں، اس سے زیادہ تعجب کی باتیں ہیں۔ جیسے روزانہ سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، روزانہ غروب ہوتا ہے، اس سے زیادہ تعجب کی بات کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ تعجب کی بات کیا ہوگی جو پیچھے بیان کی گئی ہے کہ پانی ایک، اس کا رنگ ایک، اس کا مزہ ایک، اسی پانی سے جو ہے کھیتی کے اندر سیراب کرتے ہیں، پانی کھیتی سیراب کرتے ہیں، پانی کے ذریعے سے تو گیہوں بھی اگ رہا ہے، چاول بھی اگ رہا ہے، باجرہ بھی اگ رہا ہے، جوار بھی اگ رہا ہے، اور وہی پانی ہے، اسی سے باغ سیراب کرتے ہیں تو اسی سے ہر قسم کے پھل اگ رہے ہیں۔ کوئی پھل میٹھا ہے تو کوئی کھٹا ہے، کوئی لمبا ہے تو کوئی چوکون ہے، کوئی مستطیل نما ہے، کوئی کسی صورت کا ہے، ہر ایک کی صورت الگ، ہر ایک کا مزہ الگ۔ تو یہ تو زیادہ تعجب کی بات ہے نا۔ اور اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے
کہ یہ انسان پیدا کیسے ہوا، جب کہ مادہ نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی. انسان جب اثر نو پیدا ہوا تو زیادہ تعجب کی بات ہے کہ جب انسان مر کھپ جائے گا اس کے بعد دوبارہ پیدا ہوگا. اس لیے کہ ایک چیز کو پہلی مرتبہ پیدا کرنا، پہلی مرتبہ وجود دینا زیادہ کمال کی بات ہے، وہ زیادہ تعجب کی بات ہے نا. اسی وجہ سے آگے مادہ کا تذکرہ ہے کہ انسان وجود میں کیسے آتا ہے، ماں کے پیٹ سے کیسے نکلتا ہے انسان، یہ زیادہ تعجب کی بات ہے. تو پہلی مرتبہ پیدا ہونا زیادہ تعجب کی بات ہے کہ پہلی مرتبہ جب مر کھپ جائے گا دوبارہ اللہ پیدا کریں گے، وہ زیادہ تعجب کی بات ہے. تو جواب دیا. کفار اور مشرکین کا اعتراض یہ تھا کہ جب انسان مر کھپ جائے گا، مٹی ہو جائے گا، پانی میں مل جائے گا، پرندوں کے پیٹ سے ہو کر اس کی بیٹ میں شامل ہو جائے گا، پھر پتہ نہیں کہاں جائے گا، تو کیسے کیا دوبارہ زندہ ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اگر وہ تعجب کر رہے ہیں تو اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ جب یہ مٹی ہو جائیں گے تو جدید پیدا ہوں گے، تو اس سے زیادہ بھی بہت ساری تعجب کی باتیں ہیں. تعجب کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گوبر کے درمیان دودھ پیدا کرتا ہے، گوبر کے درمیان دودھ پیدا کرتا ہے. گوبر اتنا غلیظ ناپاک شے اور اس کے درمیان میں دودھ پیدا ہو رہا ہے، صاف شفاف لذت دار، یہ تو زیادہ تعجب کی بات ہے. تو پیدا کرنے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت ساری ایسی چیزیں جو پیدا ہونے کے اعتبار سے بہت زیادہ تعجب کے لائق ہے، لیکن اس پر تعجب نہیں کر رہے، اپنے دوبارہ پیدا ہونے پہ تعجب کر رہے ہیں. ایک جواب ہو گیا. فرما رہے ہیں کہ دراصل یہ اصل میں اپنے پروردگار کا صرف انکار کرنا چاہتے ہیں، ورنہ اگر غور و فکر کریں تو دنیا کے اندر ایسی بہت ساری باتیں ہو رہی ہے جو انہونی ہے، اچھمبے والی بات ہے، تعجب میں ڈالنے والی بات ہے. اب ان کی سزا یہ ہوگی کہ جہنم کے اندر ان کے گلے میں توق ڈالا جائے گا اور جہنم کے اندر یہ رہیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہی ان کا علاج ہے. یہ کوئی بات ماننے والے نہیں ہیں. دلائل سے اگر بات مانی جاتی تو دلائل تو بہت سارے ہیں. دوسرا اعتراض ان کو یہ تھا، دوسری بات یہ تھی ان کی کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں اور قرآن کریم میں بھی آیا ہے کہ اگر یہ ہدایت کی بات نہیں مانیں گے تو ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا. اللہ کی طرف سے اگر عذاب آئے گا تو وہ کہتے ہیں کہ عذاب لے ہمیں نا، ہم تو بات نہیں مان رہے نا، کیوں نہیں عذاب آتا ہے. اس طرح کی جرات کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، فرماتے ہیں کہ بھلائی کی انسان کی طبیعت اور مزاج تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ بھلائی کا منتظر ہو، راحت کا اور آرام کا منتظر ہو، جزا کا منتظر ہو، نہ یہ کہ سزا کا اور تکلیف اور مصیبت کا منتظر ہو. تو ان کی سوچ جو ہے وہ انسانی فطرت کے خلاف کام کر رہی ہے. پہلے بات یہ تو ایک بات ارشاد فرما دی. اور ان کو جو جلدی تھی عذاب کی اس کا جواب یہ دیا کہ کتنی جلدی کر رہے ہیں وہ لوگ، بہت جلدی مانگ رہے ہیں عذاب. کیا ان کو معلوم نہیں ہے وقد خلت من قبلہم المثلات کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے قوموں پر عذاب آ چکا ہے. ان کی قوموں کا تذکرہ پڑھیں، قرآن میں بھی ہے. کیا یہ جاتے نہیں ہیں شام؟ جب شام جاتے ہیں مدینہ منورہ کے راستے سے تو شام کے آنے سے پہلے قوم سمود کی بستیاں نظر آتی ہے. اور یہ لوگ جب جاتے ہیں مینا، ہے نا، مکہ سے نکل کر جب مینا جاتے ہیں تو مکہ سے مینا کے درمیان کے راستے کے اندر ایک مقام پڑتا ہے، اس مقام پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا. تو روزانہ کا ان کا جانا آنا ہے، وہاں پر ایک مقام ہے، حجاج کرام جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی درمیان میں پڑتا ہے. تو یہ مکہ کے رہنے والے چند کلومیٹر چند میل دور مینا ہے، وہاں پر بھی قوم پر عذاب آیا تھا. ان کو معلوم ہے کہ وہاں عذاب آیا تھا. تو یہ شام جاتے ہیں، وہاں درمیان میں بستیاں پڑتی ہے. فلسطین جاتے ہیں، وہاں پر بھی بہت ساری بستیاں ہیں جو الٹی پڑی ہوئی ہیں، وہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا. کہ ان کو معلوم نہیں ہے تو پھر بھی عذاب کو جلدی طلب کر رہے ہیں. تو ایک جواب دیا. اور دراصل دوسرا جواب یہ ہے، اصل جواب یہ ہے کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، یہ عذاب کو جلدی طلب کر رہے ہیں. دراصل اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے.
پھر اللہ کے علم میں جس وقت تو مقدر ہے ان پر عذاب آنا، نہ ماننے کی صورت میں عذاب بھی آ جائے گا، اس کے منتظر رہیں وہ لوگ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ معاف فرماتے رہتے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، ایسا نہیں ہے کہ عذاب نہیں آئے گا، عذاب تو اللہ تعالیٰ بڑا سخت دے گا۔ تیسری بات وہ کہتے تھے کہ ہم ایسے ایمان نہیں لائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نشانی جو طلب کرتے تھے، اللہ کے رسول نشانی بتا دیتے تھے، جیسے چاند کے ٹکڑے ہونے کو طلب کیا، اللہ تعالیٰ نے چاند ٹکڑا کر کے بتلا دیا، اسی طرح اور بھی بہت ساری نشانیاں۔ لیکن اس کے باوجود یہ کہتے تھے، پیچھے آ گیا ہے کہ ہم کو بالکل ہم جیسی نشانی چاہتے ہیں ویسی، کہ آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہو اور وہ فرشتہ اپنے ہاتھ میں کتاب لے کر کے آئے تو ہم مان لیں گے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری نشانیاں وہ طلب کرتے تھے۔ اس کے جواب میں یہ کہا گیا ہے کہ دراصل نشانی نازل کرنا یہ اللہ کا کام ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کام نشانی نازل کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کے رسول کی نبوت کی علامت ہے کہ اللہ کے رسول بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے حکم پر چلتے ہیں۔ اللہ اگر چاہے تو وہ کوئی نشانی اپنی طرف سے پیش نہیں کر سکتے، اللہ کے رسول کے انسان ہونے کی علامت ہے یہ۔ تو یہ تو اللہ کے رسول کی نبوت کی دلیل ہے کہ اگر وہ چاہیں تو نشانی اللہ نہ بھیجے۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں کہ میں تو اللہ کا تابعدار ہوں، اللہ کا محتاج ہوں، تو جس طرح میں انسان اللہ کا محتاج ہوں ویسے تم لوگ بھی اللہ کے محتاج ہو۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں نشانی ہوتی تو پھر اللہ کے رسول نبی نہیں ہوتے، بلکہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا درجہ مل جاتا ان کو۔ تو یہ جواب دیا گیا ہے کہ نشانی نازل کرنا جو ہے، انما انت منذر، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، بس مجرمین کو ڈر سنانے والے ہیں، اور جو تابعدار فرما بردار لوگ ہیں ان کو خوشخبری سنانے والے ہیں۔ آپ کا کام نشانی لانا نہیں ہے، نشانی لانا تو اللہ کا کام ہے۔ تو یہ تیسرا جواب ہو گیا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح ہر قوم کے اندر ایک ہادی، رہنما، رہبر، مقتدی اور پیشوا، صحیح راستہ بتانے والا ہوتا ہے، ویسے ہی آپ صحیح راستہ بتانے والے ہیں۔ اس ضمن میں یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے اندر صحیح راستہ بتانے والے بھیجے ہیں۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں نبی بھیجے ہیں، ہر قوم میں نبی بھیجے ہیں۔ اور دوسرا اس کے اندر ایک سوال کا جواب بھی ہو سکتا ہے، جیسے اگر کوئی سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں نبی بھیجے ہیں تو ہمارے ملک میں کون نبی آیا تھا؟ ہمارے ملک میں کون نبی آئے تھے؟ اب دنیا پتہ نہیں کب سے بنی ہوئی ہے، کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ دنیا کب سے بنی ہوئی ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے نبوت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اب ہمارے خطے ہند کے اندر کون سے نبی آئے؟ ہو سکتا ہے کہ جن انبیاء کا تذکرہ کتاب میں یعنی قرآن، حدیث، توریت، انجیل وغیرہ کے اندر نہیں ہے، اس سے پہلے کوئی نبی آئے ہوں۔ اس وجہ سے کہ تاریخ میں بہت سارے ایسے ملتے ہیں کہ جو اپنی قوموں کے لیے ہادی، رہبر، رہنما بن کر کے آئے۔ تو بہرحال دو بات اس سے معلوم ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا، اور دوسرا ایک سوال کا جواب بھی اس میں ہے کہ اگر ہر قوم میں اللہ نے نبی کو بھیجا تو ہمارے علاقے میں کون نبی آئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا ہے کہ ہر قوم میں ہم نے نبی کو بھیجا ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ ہر قوم میں ہم نے راستہ بتانے والے کو بھیجا ہے۔ اب وہ راستہ بتانے والا نبی بھی ہو سکتا ہے، غیر نبی بھی ہو سکتا ہے، نبی بھی ہو سکتا ہے، کوئی اللہ کا ولی بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسے اگر دیکھا جائے تو ہمارے خطے ہندوستان میں تو بے شمار اللہ کے اولیاء ہیں، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر دعوت کا جہاں پر تذکرہ ہوا ہے، دین کی دعوت دینے کا، انبیاء کا بھی تذکرہ ہے اور انبیاء کے حواریین کا بھی تذکرہ ہے، اور بہت سارے ایسے دعوت دینے والے ہیں جنہوں نے انفرادی طور پر اپنی قوم پر محنت کی، حالانکہ وہ نبی نہیں تھے۔ تو بہت ممکن ہے، جیسا کہ تاریخ نگاروں نے بھی لکھا ہے، کہ بہت سارے ایسے جو رشی منی جن کو کہتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو وید وغیرہ کی کتابیں جو ہیں اس کے اندر کے مضامین اگر پڑھیں تو وہ مضامین بھی توحید، رسالت، آخرت پر مبنی ہے۔ اس میں بھی توحید کا تذکرہ ہے، بت پرستی کی ممانعت ہے، اسی طرح آخرت کا تذکرہ ہے۔
یہ جو غیر مسلموں کے اندر ایک عقیدہ آیا پنرجنم، پنرجنم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان مرتا نہیں ہے کبھی بھی. تو یہ عقیدہ تو ہمارا بھی ہے کہ انسان کبھی مرتا نہیں ہے. ایک بار جب انسان پیدا ہو گیا ہے تو انسان کبھی مرے گا نہیں. صرف فرق اتنا ہے کہ ہمارے یہاں عقیدہ یہ ہے مسلمانوں میں اور جو حق پرست جو قومیں ہیں اور جو کتابیں ہیں کہ انسان جب مر جائے گا تو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس کے بعد کبھی نہیں مرے گا. اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان جب پیدا ہو گیا ہے، اب اگر کسی وجہ سے مر گیا تو دوبارہ پھر کسی دوسری شکل میں زندہ ہو جاتا ہے. وہ اگر اچھا کام کرے گا تو اچھی شکل میں دوبارہ کیا ہے پیدا ہوگا، اور اگر برا کام کرے گا تو بری شکل میں دوبارہ پیدا ہوگا. تو ادھر مرتا ہے دوسری طرف پیدا ہو جاتا ہے، ادھر مرتا ہے دوسری طرف پیدا ہو جاتا ہے. تو انسان نہیں مر رہا ہے، یہ عقیدہ تو ان کے اندر بھی ہے. وہ کہتے ہیں مرتے ہی نہیں ہے، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، ہے نا، ایک جنم نہیں، بہت سارا جنم ان کے ہاں ہوتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ ان کا عقیدہ کہ مرتا نہیں انسان. ہمارا بھی عقیدہ کہ انسان مرے گا تو دوبارہ زندہ ہوگا، اور دوبارہ زندہ ہوگا تو پھر کبھی مرے گا نہیں. تو بہت سارے عقیدے ایسے ہیں جو وید کتابوں کے اندر، غیر جو ہندوؤں کی کتابیں ہیں، ہندوؤں کا جو وید ہے اس کے اندر موجود ہیں. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یا تو نبی آئے ہیں باقاعدہ ہندوستان میں، نبی ہندوستان میں آئے ہیں، اور اگر نبی نہ بھی آئے ہوں تو ہادی تو آئے ہیں. ہادی کا مطلب ہوتا ہے صحیح راستہ بتانے والا، اور وہ صحیح راستہ بتانے والا نبی بھی ہو سکتا ہے، غیر نبی بھی ہو سکتا ہے. اس لیے اس میں سب سوال کا جواب بھی ہو گیا کہ انبیاء کا آنا ہر علاقے میں ضروری نہیں ہے، لیکن صحیح راستہ بتانے والوں کا آنا ضروری ہے. ہر علاقے میں صحیح راستہ بتانے والے آئے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ آپ صرف ڈر سنانے والے ہیں، آپ کا کام معجزہ لانا، آپ کا کام نشانی لانا نہیں ہے. پھر آگے دلائل توحید کے طور پر اللہ تعالیٰ کے علم غیب کی مثال بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کو تمام چیزوں کا علم ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے، جس کو ہم سنتے بھی رہتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں لوگ، کہ مشکاۃ شریف کی روایت ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس چوٹی کی چال کو بھی جانتا ہے جو چوٹی کالے پہاڑ پر، یعنی کالے پتھر پر، پہاڑ سے مراد پتھر ہے، کوئی پہاڑ ہونا ضروری نہیں ہے، کالے پتھر پر اندھیری رات کے اندر کالی چوٹی وہ چلتی ہے. کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے، ذرہ کہتے ہیں اس کو، بالکل آخری درجے کے اندر چھوٹی سی ہوتی ہے. تو اس چوٹی کی چال کو بھی اللہ جانتا ہے وہ چوٹی چل رہی ہے. حالانکہ ہم ہیں ابھی اندھیرا ہو جائے تو 5 فٹ 4.5 فٹ کا انسان ہم کو نظر نہیں آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے، اللہ کے علم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چوٹی کی چال کو بھی جانتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا علم بڑا وسیع ہے، سب چیز کو گھیرا. ہمارے جیسا نہیں، ہمارا علم تو حواس کا محتاج ہے، دیکھنے کا محتاج ہے، سننے کا محتاج ہے، سونگھنے کا محتاج ہے، چکھنے کا محتاج ہے، چھونے کا محتاج ہے، اور ہمارا علم عقل کا محتاج ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا محتاج نہیں ہے. اللہ کا علم ان واسطے کے بغیر ہے. تو اس کی ایک مثال دے رہے ہیں کہ اللہ کے علم کی مثال کیا ہے. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، پہلی بات تو یہ ہے کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ میں کیا ہوتا ہے. کل انثی، ہر مادہ، خاص طور پر اس سے مراد یہاں پر عورت ہے، اس لیے کہ انسانوں کو سمجھا رہے تو انسانوں کی مثال دے رہے ہیں. تو مادہ کے پیٹ میں اس کے حمل کے اندر کیا ہے اللہ زیادہ جانتا ہے. دیکھو یہاں پر کون ہے یہ نہیں کہا ہے، اس لیے آج کل اگر سونوگرافی سے معلوم ہو جاتا ہے، جن سے معلوم ہو جاتے ہے، تو صرف جن سے معلوم ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا ہے کا مطلب، کیا ہے کا پہلا مطلب یہ ہے کہ مادہ کے پیٹ کے اندر، پیٹ پھولا ہوا ہے تو یہ ہوا سے پھولا ہوا ہے، پانی سے پھولا ہوا ہے، یا کسی مرض سے پھولا ہوا ہے، یا واقعی اس کے رحم کے اندر کوئی نہ کوئی جان ہے. یہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. پھر یہ جان کیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث، یہ بھی اللہ جانتا ہے. پھر یہ ہے کہ یہ پیدا ہوگا کہ پیدا نہیں ہوگا، اس لیے کہ بہت ساری مرتبہ انسانی شکل میں پیدا نہیں ہوتے، مردہ پیدا ہوتے ہیں. تو زندہ پیدا ہوگا یا مردہ پیدا ہوگا یہ بھی اللہ جانتا ہے. وقت سے پہلے پیدا ہوگا، وقت کے بعد پیدا ہوگا، کس وقت پیدا ہوگا یہ بھی اللہ جانتا ہے.
یہ جب پیدا ہوگا تو اس کی مدت عمر کتنی ہوگی یہ بھی اللہ جانتا ہے، اور کوئی انسان نہیں جانتا۔ سونوگرافی میں تھوڑی پتہ چلے گا کہ 90 سال جیے گا کہ 9 سال جیے گا کہ 9 مہینہ جیے گا۔ اسی طرح اس کا رزق کتنا ہوگا، یہ رزق وسعت سے اس کو دیا جائے گا، تنگی سے دیا جائے گا، تو یہ تمام باتیں اللہ ہی جانتا ہے، بس اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، کہ ہر مادہ کے پیٹ میں، ہر حاملہ کے پیٹ میں جو بچہ ہے، اس پیٹ میں کیا ہے پہلے تو اللہ جانتا ہے کہ کیا ہے، وہ بچہ ہے، بچی ہے، کیا ہے، ہوا ہے، کیا کسی مرض سے پھولا ہوا ہے، یہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اور اس کے متعلق جتنی بھی باتیں ہو سکتی ہے وہ تمام کے تمام باتیں اللہ زیادہ جانتا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ کا علم کتنا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام یا زمین آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے کائنات کے ہر ذرے ذرے سے متعلق علم تقدیر کے طور پر لکھ کر کے فرشتوں کو سپرد کر دیا ہے۔ دنیا کے اندر اگر ایک ذرہ بھی وجود میں آنے والا ہے تو یہ اللہ کے علم میں پہلے سے موجود ہے۔ تو اللہ کا علم کلی بھی ہے، تمام چیزوں کو یکساں جانتا ہے، ہر ایک چیز کو جانتا ہے۔ انسان کے بارے میں قدم قدم انسان جو اٹھا رہا ہے اس کے دل کی کیفیت کو بھی جانتا ہے، اس کے قدم اٹھانے کو بھی جانتا ہے، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو، ہر ایک چیز کو جانتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خود قرآن کریم میں ہے کہ پتا جو گرتا ہے نا، پتا جو درخت سے گرتا ہے تو اس پتے کے گرنے کو بھی اللہ جانتا ہے، کون سا پتا گرے گا، کون سا پتا نہیں گرے گا وغیرہ۔ تو بہرحال یہ اللہ کا علم ہے۔ یعلم ما تحمل کل انثی، ہر مادہ کے پیٹ میں کیا ہے اس کے حمل کو اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے۔ وما تغید الارحام وما تزداد، اور اللہ نے فرمایا کہ مادہ کا جو رحم ہے، رحم کی جمع ہے ارحام، تو یہ رحم جو ہے اس کا یہ ایک خاص قسم کی جو ہے مسکن ہے جو انسان کا، اس کے اندر وہ سکڑتا کب ہے، پھیلتا کب ہے، کیوں سکڑ رہا ہے، کیوں پھیل رہا ہے، یہ باتیں اللہ زیادہ جانتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک مطلب تو اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ بعض مرتبہ جو ہے وہ مدت کم ہوتی ہے، مدت کم ہوتی ہے تو کتنی مدت میں یہ پیدا ہوگا، کتنی مدت یہ حمل رہے گا، اس کو سکڑنے سے تعبیر کیا کہ 9 مہینہ نہیں رہے گا، کم رہے گا تو سکڑ گیا گویا کہ، اور 9 مہینہ پورا رہا تو گویا کہ پھیل گیا۔ اور بعض مرتبہ امام تفسیر ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ حمل ہونے کے باوجود مادہ کے رحم سے خون آتا ہے، اس خون کی وجہ سے رحم کمزور پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سکڑ جاتا ہے۔ یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ اس کا رحم سکڑ رہا ہے یا یہ کہ رحم پھیل رہا ہے۔ بہرحال یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ کس وجہ سے رحم پھیل رہا ہے، کس وجہ سے سکڑ رہا ہے۔ بعض لوگ یہ لکھتے ہیں کہ بچے کی جو جسامت ہوتی ہے اس کے جسامت کے اعتبار سے عجیب بات ہے، بچہ اگر کم وزن کا ہے، اس کا بدن کم ہے تو رحم بھی اتنا ہی رہتا ہے جتنا بچہ ہے، اور اگر اس کا وزن زیادہ ہے تو جسامت کے اعتبار سے اس کا رحم بڑھ جاتا ہے۔ تو دیکھا جائے تو انسان کے بدن کے اندر رحم کی جگہ کتنی چھوٹی سی، اور دوسرا یہ ہے کہ بچے کی جسامت کے اعتبار سے، اس کے دن کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ پیٹ کے اندر ہی رحم کو پھلا بھی دیتا ہے، رحم کو سکڑ بھی دیتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ کوئی کھلی جگہ ہو تو کھلی جگہ کے اندر تو جگہ زیادہ لگ رہی ہے، کم لگ رہی ہے، یہ انسان کر سکتا ہے، لیکن اتنی کم تنگ جگہ کے اندر جو ہے وہ رحم کو بڑا کر دینا اور رحم کو سکڑ دینا یہ اللہ ہی کا کام ہے، اللہ کے سوا کسی اور کا کام نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر ایک دلیل بیان کی گئی ہے، جیسا کہ اوپر آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ خلق جدید سے پیدا کرے گا، نئی پیدائش۔ تو نئی پیدائش یہ زیادہ تعجب کی بات نہیں ہے، انسان کی پہلی پیدائش ہی زیادہ تعجب کی بات ہے۔ تو اس کی دلیل بھی دے دی کہ انسان اپنی ماں کے رحم سے پیدا ہوتا ہے تو رحم کے حالات کیا ہوتے ہیں یہ بھی سن لو، سمجھ لو،
اس پر بھی اگر غور کر لیں گے تو اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے گی۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور یہ بات بھی بتا دی اصولی طور پر کہ اللہ تعالیٰ کے ہر چیز کا ایک اندازہ متعین ہے، پہلے سے اللہ تعالیٰ نے ایک پروگرامنگ کر لی ہے، اسی کے مطابق تمام چیزیں وجود میں آتی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں سب ہے۔ جب انسان کوئی چھوٹا سا کام کرتا ہے تو اس کی پوری پلاننگ کرتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا تو اس کی پلاننگ فرمائی۔ اس کی پلاننگ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے جزو کو بھی جانتا ہے، کل کو بھی جانتا ہے، باہر کے حالات کو بھی جانتا ہے، اندر کے حالات کو بھی جانتا ہے، ایک ایک چیز کے ذرے ذرے کو اللہ جانتا ہے۔ تو بہرحال یہ پوری آیات کے اندر دلائل توحید بیان کیے گئے ہیں، اور دلائل توحید، دلائل قدرت اس کو کہتے ہیں۔ کفار اور مشرکین کا سوال کا جواب بھی دیا گیا ہے، اور قدرت کے دلائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ذکر کر لے، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔